جنات ایک مستقل مخلوق ہے، آگ سے ان کی پیدائش ہوئی ہے اور انسانوں سے قبل ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ان کی کتنی اقسام ہیں، کیا یہ ایک ہی قسم کی تخلیق ہیں یا ان میں مختلف اللہ رب العزت نے صلاحیتیں رکھی ہیں؟ تو حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے پردے رکھے ہیں اور وہ ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے شکلیں تبدیل کرنے کا، حلیہ تبدیل کرنے کی صلاحیت دی ہے، کبھی کتے کی شکل میں، کبھی سانپ کی شکل میں، اور بس اوقات انسانوں کی شکل میں بھی وہ روپ دھار سکتے ہیں اور اس روپ میں آ سکتے ہیں۔ تیسرے وہ ہیں جو اپنی بستیاں آباد کرتے ہیں، کہیں ٹھہرتے ہیں اور پھر سفر کرتے ہیں۔ یہ انسان اور خلا کے درمیان، زمین اور آسمان کے درمیان اپنی بستیاں آباد کرتے ہیں، اور انہی میں سے کچھ ایسے جنات ہیں جو سرکش ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، اور ان بستیوں سے اتر کر آ کر مسلمانوں کی بستیوں میں آباد ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ 3 قسمیں ہیں تخلیق کے اعتبار سے۔ باقی ان کی اقسام دیگر اعتبار سے بھی ہیں کہ ان کی طاقت اور ان کی جو عادات ہیں، جو ان کے اندر موجود صفات ہیں، ان کے اعتبار سے۔ تو ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی 6 اقسام دیگر ذکر کی ہیں جو آل اللسان اور عرب کے درمیان معروف ہے کہ ہم جب عام زبان میں کسی جن کا تذکرہ کرتے ہیں تو عمومی طور پر ان کی کوئی قسم بیان نہیں کرتے، ان کو جن کہتے ہیں، لہٰذا وہ پہلی قسم ہے جس کو جن کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم جس کو عامر کہا جاتا ہے، آل اللسان کے ہاں بھی، عرب کے اندر بھی، ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا کہ یہ لوگوں کے درمیان آتے ہیں، رہتے ہیں، البتہ کوشش نہیں کرتے تکلیف دینے کی، لیکن لوگوں کے درمیان ان کی عادت ہے، یہ بسیرا بھی کرتے ہیں اور آتے پھرتے بھی رہتے ہیں، اور انسانوں کے ساتھ ان کے تعلق بھی ہوتے ہیں، ملتے ہیں، جلتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسری قسم ان کی ارواح، جس کو عرب کے اندر کہا جاتا ہے، یہ وہ ہیں جو بچوں کو تکلیف دیتے ہیں، عموماً بچوں پر کوشش کرتے ہیں حملہ آور ہونے کی، اور بچے ان سے متاثر ہوتے ہیں، اور عموماً بچے ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی کوئی چیز دکھائی دی ہے، یا وہ اس سے باتیں کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ یہ تیسری قسم ہے۔ پھر ان میں چوتھی قسم شیطان، جو ہمارے ہاں عموماً معروف ہے، یہ جنات کی وہ قسم ہے جو اس سے بڑھ چکی ہوتی ہے، ان 3 قسموں سے آگے آ چکی ہے۔ اس کا کام ہے لوگوں کو تکلیفیں پہنچانا، وسوسے ڈالنا، گمراہ کرنا، یا دیگر جس طریقے سے بھی لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے جو چیزیں کر سکتے ہیں، یہ اپنی طرف سے کرتے ہیں۔ 5ویں قسم ان کی مارد ہے، جو قوت کے اعتبار سے اور اپنے اقسام کے اعتبار سے 5ویں نمبر پر آتی ہے۔ یہ قسم وہ ہے کہ جو طاقت بھی رکھتی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ امور ایسے ہیں جس سے انسانوں کو تکلیف بھی پہنچاتی ہے، کوشش بھی کرتی ہے انسانوں پر حاوی ہونے کی، اور اس کا ایک کام یہ ہے کہ یہ آسمانوں کی طرف جاتی ہے اور وہاں سے خبریں چوری کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ان کو اسی لیے مارد کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ دھتکارا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے۔ اور 5ویں ان کی قسم ہے عفریت، جو طاقت میں ان سے سب سے زیادہ ہے، رفتار میں بھی، اور چیزوں کو یہاں سے وہاں جو ہے وہ شفٹ کرنے میں، لے جانے میں بھی ان کی طاقت ہے۔ جس طرح ہمارے سامنے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے عفریت جنات تھے جو ان کی محفل میں تھے، اور تخت لانے کا انہوں نے حکم دیا، تو ایک نے کہا کہ آپ کے اس محفل سے اٹھنے سے پہلے جو ہے میں لے آؤں گا، اور دوسرے نے کہا کہ آپ کی آنکھ پر جو ہے وہ چپکنے سے پہلے وہ تخت آپ تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ عفریت ہے۔ تو یہ اقسام ہیں جو تخلیق کے اعتبار سے بھی ہیں، وہ 3 اقسام ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی قوت اور اپنی شیطانی اور دیگر جو اہل اللسان اور اہل العرب کے نزدیک جو معروف ہیں، وہ یہ 6 اقسام ہیں۔ ان کی دیگر اقسام بھی نکلتی ہیں، انشاءاللہ وہ آگے تذکرہ فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔